یاد رکھیں جہاں سے روحانیت اور ولایت کا فیضان ملتا ہے اس بارگاہ کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، اور قیامت تک جو ہے جہاں سے ولایت کی اور روحانیت کی کرنٹ چلتی رہے گی اور اس کا فیضان بڑھتا رہے گا، جس کو روحانیت کا ٹرانسفارم بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں سے آگے ساری وہ روحانیت سپلائی ہوتی ہے، اور جہاں سے جس بارگاہ سے مہر لگے تو بندہ ولایت کے درجے پر پہنچتا ہے، اس بارگاہ کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بنیاد پر حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ صحابی ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام بچپن کی حالت کے اندر پایا، اور آپ پر جو زمانہ جاہلیت کا زمانہ آیا ہی نہیں ہے، زمانے کفر کا زمانہ آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ ایک دن حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکر رنجی ہو گئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت کیونکہ مسجدیں جو ہیں وہ مٹی کی دیواریں ہوتی تھی، تو آرام کر رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجلس یا ابا تراب، او مٹی والے اٹھ جا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ اگر جو ہے روٹھ جائیں تو مناتے سرکار ہیں، اگر لیٹے ہوں تو اٹھاتے سرکار ہیں، اور اگر جو ہے بدن پر مٹی لگ جائے تو صاف کرنے والے سرکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ کو یہ شان عطا فرمائی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ ابو تراب نام کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ ابو تراب جو حقیقت میں کنیت نہیں ہے، ویسے جس کے شروع کے اندر ابو لگتا ہے وہ کنیت ہوتی ہے، کیونکہ تراب نام کا کوئی آپ کا بیٹا نہیں ہے، کنیت بیٹے کے نام پر ہوتی ہے، بڑے بیٹے کے نام پر ہوتی ہے، تو تراب نام کا آپ کو کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ابو تراب کہا، اس کا مطلب مٹی والے، کیونکہ آپ کے جسم اقدس پر جو ہے وہ مسجد کی مٹی لگ گئی، تو سرکار نے فرمایا اجلس ابا تراب۔ حضرت مولا کائنات سے شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اتنا کوئی اور نام زیادہ محبوب نہیں جتنا یہ نام محبوب ہے۔ وجہ پوچھی کیوں محبوب ہے؟ کہا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے، اس وجہ سے مجھے یہ نام جو ہے محبوب ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شانوں سے مالا مال فرمایا۔ جس وقت حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کا موقع تھا، آج یہودی جو ہے وہ فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں کے اندر سحری کے وقت انہوں نے وہ دھماکہ کر کے تقریباً 326 بندے جو ہے وہ شہید کر دیے، اور تعداد ان کی جو ہے وہ 400 تک پہنچ گئی ہے، جن کے اندر بچے بھی بچیاں بھی موجود ہیں، اور ان کے داڑھی جو ہے وہ علیحدہ ہو چکے، ان کے بدن علیحدہ ہو چکے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو زیر کیا اور ان کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوایا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلٌ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ سرکار نے فرمایا آج یہ میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ دوسروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں کرتا؟ نہیں، اس سے نفی نہیں ہے دوسروں کی، بلکہ دوسرے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے مراد کوئی اور بندہ ہے۔
اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں جو ساری رات پریشان رہے اور اضطرابی کیفیت کے اندر وہ کبھی نیند بھی پوری طریقے سے نہ آئی کہ کیا ماحول ہے، کس کو دعوت دی جائے گی اور کون ہے کہ جس کو یہ شان عطا کی جائے گی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسے خیبر کا جھنڈا دیں گے۔ آج بھی کسی علی کے وارث کی ضرورت ہے فلسطین کے اندر، جس کو جو ہے جھنڈا پکڑایا جائے اور وہ فلسطین کو جو ہے وہ فتح کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو آنکھوں کے اندر تکلیف تھی، درد تھا، تو لوگ جو صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کے جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا این علی، فرمایا علی کہاں ہے؟ اب جو صحابہ پہنچے ہیں ان کو خبر تک نہ تھی کہ علی کو بلایا جائے گا، کیونکہ علی تو چشم اشوق تھے، ان کی آنکھوں میں جو ہے تکلیف تھی۔ سرکار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے۔ اب دیکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اس در سے شفا نہیں ملتی، اس در سے برکت نہیں ملتی، وہ تو صرف ایک ڈاکیاں ہیں معاذ اللہ، اور وہ تو ایک صرف قاصد ہیں، ان کی حیثیت یہ ہے۔ لیکن مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ صحابہ کا نظریہ کیا ہے؟ جب سرکار نے پوچھا این علی، علی کہاں ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں پر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آنکھوں کے اندر ان کو درد محسوس ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ اب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ جب بلایا گیا فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ ودعا لہ، سرکار نے اپنا لعاب دہن نکال کر علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں میں ڈال دیا، اور اللہ تبارک تعالی نے اسی وقت، کسی دوائی کی ضرورت نہیں، کسی شفا خانے کی ضرورت نہیں، کسی طبیب کی ضرورت نہیں، کیونکہ کائنات کے سب سے بڑے طبیب محمد مصطفیٰ کے بارگاہ میں جا پہنچے تھے۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، جو لوگ کہتے ہیں حضور کے وجود کیا برکت دیتا ہے اور حضور کے بدن سے لگنے والی چیز کیا برکت دے سکتی ہے، دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ مولا کائنات کو شفا عطا فرما دی، اسی لمحہ شفا عطا فرما دی۔ اور پھر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حتیٰ کأن لم یکن بہ وجع، فرمایا ایسے لگتا تھا جیسے آنکھ کے اندر درد ہے ہی نہیں تھا۔ ایسے شفا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو سرکار کے وسیلے سے ملی۔ اب یہ لعاب دہن کوئی عام تو نہیں ہے، یہ لعاب دہن تو وہ ہے کھاری کنویں، مدینے کے کھاری کنویں کے اندر ڈالا جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ لعاب دہن وہ ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی پنڈری پر لگے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے، ٹوٹی پنڈری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ لعاب دہن وہ ہے کہ اگر جو ہے کسی کی آنکھ پر لگایا جائے تو وہ آنکھ جب وہ سلام ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ لعاب دہن وہ ہے اگر کوئی برے اخلاق والی عورت آئے، حضور اپنا جوٹھا عطا فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور یہ لعاب دہن حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی کی آنکھوں میں جب لگا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ سرکار نے فرمایا اے علی یہ جھنڈا پکڑو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا پکڑوں تو کس انداز سے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفس علی رسلک حتی تنزل بساحتہم ثم ادعوہم الی الاسلام واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ فیہ۔ فرمایا علی جب تم میدان خیبر کے قلعے کے اندر جائے داخل ہو تو فرمایا جلدی نہ کرنا، ان کو پہلے اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا۔ اگر وہ اسلام مان لیتے ہیں تو پھر ان پر بتانا کہ کون سے فرائض ان پر لازم ہے۔ کیوں فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر من ان یکون لک حمر النعم۔ فرمایا اے علی اگر تیری وجہ سے اللہ کسی ایک بندے کو بھی ہدایت دے دیتا ہے تو فرمایا یہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اے علی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی ہدایت پر آ جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کوئی بات سنی، اس پر عمل کیا اور اس کو ساری زندگی کے لیے پلے باندھ لیا، تو یہ ساری زندگی جب تک عمل کرتا رہے گا وہ جس بندے نے رہنمائی کی ہے وہ سارا ثواب اس کو پہنچے گا، اس کو بھی ملے گا جس نے عمل کیا، اور جس کی رہنمائی کی بنیاد پر کیا اس کو بھی ملے گا۔
یہ وجہ ہے سرکار نے فرمایا دنیا اور دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اسے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، اور تیری وجہ سے کوئی بندہ ہدایت پا جائے، فرمایا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہترین ہے۔ اب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت خیبر کا دروازہ اکیلے ہاتھ اکھاڑا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس کیا ہوتا ہے، یہ کیا، وہ تو نبی تھے، وہ معجزات دکھاتے تھے، تو علی باقی جو نبی نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتیں نہیں دی۔ یاد رکھیں نبوت کا فیضان آگے بڑھتا ہے، نبوت کا فیضان آگے رکتا نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا، اور وہ دروازے بھی زمانے کوئی عام دروازے نہیں ہوتے تھے کہ تقریباً 5 فٹ کا ہو، 6 فٹ کا ہو یا 7 فٹ کا ہو، اس طرح نہیں، بڑے بڑے دروازے۔ اور قلعے کا دروازہ، آج بھی قلعوں کے دروازے دیکھ لیجیے کتنے لمبے ہوتے ہیں، آج بھی پرانی تاریخوں کے قلعے موجود ہیں، اور اتنے لمبے اور وسیع دروازے، اور پھر لکڑ کے دروازے، لکڑ اور بھی بہت زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی طاقت اور پاور دیکھیں۔ حضرت ابو رافع فرماتے تناول بابا عند الحصن حسنا خیبرہ فتترس بی النفسی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر اپنی ڈھال بنا دیا، ایسے پکڑ لیا خیبر کے دروازے کو، اور غالباً ایک پلے کو پکڑا ہوگا۔ فرمایا کہ فلم یزل فی یدی وهو یقاتل حتی فتح اللہ علینا۔ فرمایا کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا خیبر کے دروازے کو پکڑ کر لڑتے رہے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ اب دیکھو یہاں فرمایا رأیتنا ثمانیۃ نفر نجحد ان نقلب ذلک الباب فما استطعنا ان نقلبہ۔ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ جو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے پکڑا ہوا تھا، اس کا ایک پلہ، اور اس کو ڈھال بنا کر استعمال کر رہے تھے، فرمایا ہم 8 بندوں نے زور لگا کر اس کو پلٹنا چاہا تو پلٹ نہیں سکتے تھے۔ جو تنے تنہا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی نے دروازہ پکڑا ہوا تھا، اٹھایا ہوا تھا، ذرا توجہ کریں، 8 بندے زور لگائیں تو اس کا ایک حصہ بھی پلٹ نہ سکے۔ علی مرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت کی ہے، تنے تنہا اس دروازے کو ڈال بنا کر چلا رہے ہیں۔ یہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ کی پاور ہے، اور پاور کہاں سے آئی؟ نبوت کے فیض سے آئی، رسول اللہ کی دعا سے آئی، رسول اللہ کی عطا سے آئی، وگرنہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ، جو 8 بندے دروازہ نہیں اٹھا سکتے، وہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تنے تنہا دروازہ اٹھا دیں، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ صرف نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض موجود تھا۔ اب دیکھو یہاں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی، حالانکہ ولیوں کے سردار ہیں، اولیاء کے امام ہیں، اور قیامت تک جس کو بھی ولایت ملے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ علی بزرگوں سے پاک رضی اللہ کی مہر جو ہے ثبت ہو، اور دوسرا جو ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ کی مہر ثبت ہو۔ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جب جہاں سے ولایت کا وہ سارا حصہ پاس ہوتا ہے، سارا پیپر پاس ہوتا ہے، اور پھر جا کر بارگاہ رسالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے سگنیچر ہو کر مہر لگ کر جو ہے وہ بندہ ولایت کے درجے پر پہنچتا ہے، وگرنہ بندے کو ولایت میسر نہیں آتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ فی کا مسلم عیسی ابغضته اليهود حتى بهت امه واحبته النساء حتى انزلوا بالمنزله التي ليست لها۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیری بھی مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، کہ جیسے ان کی وجہ سے 2 گروہ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، تیری وجہ سے بھی 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی کہ مطلب کیا؟ سبب نہیں، مطلب کیا کہ حضرت علی مرتضیٰ ان کا اپنا نظریہ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان باندھا معاذ اللہ، اور یہاں تک کہ جو ان کا مقام تھا، جو ان کا سٹیٹس تھا، اسے نیچے گرا دیا۔ ایک یہ گروہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور دوسرا وہ احبت النصارى حتى انزلوا بمنزلۃ التي ليست لها، ایک دوسرا وہ گروہ کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ درجہ دے دیا جو ان کا درجہ نہیں تھا۔ وہ کیا؟ خدا مان لیا، کسی نے خدا کا بیٹا مان لیا، جو ان کا درجہ نہیں تھا وہ درجہ دے دیا۔ فرمایا یہ دو گروہ جو ہے، جس طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، فرمایا اسی طرح میری امت کے دو گروہ بھی اے علی تیری محبت اور بغض کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ یحلق فی رجلان محب مفرط یکرز بما لیس فیہ، ایک وہ گروہ جو مجھ سے محبت کے دعوے کرے گا، علی علی کے نعرے لاپے گا، اور کہے گا ہم محب اہل بیت ہیں، ہمیں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت ہے، ہمیں بڑا پیار ہے، بڑا انس ہے، وہ دعوے علی کی محبت کے کرے گا، لیکن کیا فرمایا کہ یکرزنی بما لیس فیہ، جو میرا مرتبہ نہیں مجھے وہ مرتبہ دیں گے، جو میرا مرتبہ نہیں۔ ہر بندہ علی علی کرنے والا محب اہل بیت کا صحیح طور پر محب اہل بیت نہیں ہے، اور ہر بندہ حضرت علی مرتضیٰ کا نام لینے والا حقیقی طور پر محب علی نہیں ہے۔ اب دیکھو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا کردار کیسا تھا، ان کا انداز کیسا تھا، ان کے صاحبزادوں کا کربلا کے میدان کے اندر انداز کیسا تھا؟ کیا وہ ہائے ہائے وائے وائے کر کے جو زندگی گزارنے والے تھے، یا پھر جو ہے وہ تلاوت قرآن کر کے زندگی گزارنے والے تھے، یا پھر وہ نماز پڑھ کے زندگی گزارنے والے تھے، یا پھر جو ہے نبی علیہ السلام پر درود پڑھ کے زندگی گزارنے والے تھے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا میں نے محبت علی کے اندر یہ کڑا پہنا ہوا ہے، میں نے کہا کہ محبت علی دیکھنی ہے تو کربلا کے میدان کے اندر امام حسین کو دیکھ، 9 محرم الحرام ہے، اور سیمر بن جوشن کو پیغام دے دیا، کہا کہ ہم جو ہے ذرا آج ہم سے لڑائی نہ کرنا، کل دیکھیں گے، لیکن علی المرتضیٰ شیر خدا ان کے صاحبزادے امام حسین کیا کرتے ہیں؟ ساری رات یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ساری رات مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی مصطفیٰ پر درود بھیجا جا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ قیام اللیل کیا جا رہا ہے، نفلی عبادت کی جا رہی ہے۔ یہ ہے علی کی محبت جو کربلا کے میدان کے اندر امام حسین نے جو ہے بتائی اپنے چاہنے والوں کو۔ حضرت مولا کانا فرماتے ہیں جو بندہ مجھ سے محبت کے دعوے کرے گا، میرے نعرے لاپے گا، جرم۔ آج دیکھو سوشل میڈیا پر لوگ کہتے ہیں، تقریریں سنو، ان کے جملے معاذ اللہ نقل کفر کفر باشد، علی کا مرتبہ نبی سے بھی زیادہ ہے معاذ اللہ۔ سما اس ایک جملے کے اندر غالباً ہزاروں کفر ہے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہے، اگر ایک نبی سے بھی بڑھا دیا جائے تو ایک کفر ہو گیا۔ تو آج یہ دعویٰ سوشل میڈیا پر کیا جا رہا ہے کہ علی کا مرتبہ تو نبیوں سے بھی زیادہ ہے، اور بعض بدبخت کہتے ہیں کہ اوپر جو حساب لینے والا وہ علی ہے۔ خدا جانے مت ماری گئی ہے ان لوگوں کی، جب بدعقیدگی چھاتی ہے تو عقل بھی ماری جاتی ہے، کچھ نہیں سمجھ آتا کہ مجھے یہ دین کیسا ہے، اس کا فیضان کیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حالانکہ صحیح اسلام کی روح کیا ہے کہ انبیاء رسولوں کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرے نمبر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تیسرا نمبر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، چوتھا نمبر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لیکن وہ مرتبہ ابو بکر صدیق سے بھی یہاں بڑھانا جائز نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ خدا کی پناہ یہ جملے بھی زبان پر لانا نہیں چاہتا۔ سرکار محبوب نے فرمایا، خبر دے دی اے علی تیری وجہ سے یہ گروہ جہنم میں جائے گا، جو تیری محبت کے نعرے لگائے گا لیکن جہنم میں جائے گا۔
اور دوسرا فرمایا مبغض یحملہ شنعانی علی ان یبحثنی، دوسرا گروہ وہ کہ جو مجھ سے بغض کے اندر مجھ پر جو ہے مجھ پر بہتان باندھے گا، میرے بغض کے اندر میری نفرت کے اندر کیا کرے گا، میری توہین کرے گا، تنقیص شان کرے گا۔ اے علی یہ گروہ بھی تیرے اس وجہ سے جہنم کے اندر جائے گا۔ جو اہل بیت سے بغض رکھے وہ بھی جہنمی، جو اتنی محبت کرے جو شریعت نے اجازت نہیں دی محبت کرنے کی، ان کو خدا مان لینا اور ان کو انبیاء سے افضل مان لینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ لوگ بھی گروہ جو جہنم کے اندر ہے۔ یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل مان لینا، یہ گروہ بھی جہنم کے اندر ہے۔ لیکن حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار، ولایت آپ کے فیضان سے چلتی ہے، اس لیے ہر کوئی بندہ کوئی کسی کی محبت کا دعویٰ کرے، محبت اہل بیت کا دعویٰ کرے، تو جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مختار سقفی نے محبت کا دعویٰ کیا، اور مختار سقفی وہ تھا جو اہل بیت کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل قرار دیتا تھا اور خلفائے ثلاثہ کے خلاف زبان درازی کرتا تھا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ مختار سقفی کے خلاف آج وہ لوگ جشن مناتے ہیں مختار سقفی کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جھوٹی محبت اہل بیت کے دعویٰ کرتا تھا، جس طرح یہ آج لوگ جھوٹی محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمایا یا اہل العراق احب الاسلام ولا تحبون لحب الاصنام، اے عراق والو ہم سے اسلام والی محبت کرو۔ کربلا کے میدان کا وارث امام زین العابدین، مظلوم کربلا، بیمار کربلا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں یا اہل العراق احبونا بحب الاسلام ولا تحبونا بحب الاصنام، اے عراق والو ہم سے محبت کرنی ہے تو وہ محبت کرو جس سے اسلام کی خوشبو آئے، ہم سے ایسی محبت نہ کرو جس سے بتوں کی بو آتی ہے۔ بتوں کی بو کیسے آئے گی؟ جو درجہ اہل بیت کا ہے ہی نہیں، وہ درجہ جو ہے وہ اہل بیت کو دے دیا، اور محبت اہل بیت کے آڑے کے اندر کوئی صدیق اکبر کو معاذ اللہ بول رہا ہے، کوئی عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، کوئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، تو اس وقت امام زین العابدین نے کہا، اہل بیت کے امام نے کہا، اہل بیت کے وارث نے کہا، جہاں سے آگے ساری نسل چلی اہل بیت کی، نے کہا کہ ہم سے محبت کرنی ہے تو اسلام والی محبت کرو، یہ تمہاری محبت قابل قبول نہیں ہے جو تم محبت لے کر آئے ہو۔ اس لیے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے محبت کرنے والوں ان کی محبت کے بارے میں سمجھو کہ ان سے محبت کیسے کرنی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم ان گروہ کے اندر شامل تو نہیں ہو گئے کہ جو ان سے معاذ اللہ تنقیص شان کرتا ہے، ان کا رتبہ گھٹاتا ہے، یا پھر کسی اور گروہ کے اندر شامل تو نہیں ہو گئے جو ان سے جو ہے جو اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کی جو لیول نہیں ہے، جو ان کا مقام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر جو ہے محبت علی کے اندر جو ہے پھر سمجھ لو کہ خطرہ ہے۔ محبت علی وہ قابل قبول ہے جو اسلام کے مطابق ہو، رسول اللہ کے عطا کردہ فرمان کے مطابق ہو، وگرنہ جو ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بندے کے لیے جہنم جانے کا سبب بن جائے گی۔ حالانکہ محبت علی جو جہنم جانے کا سبب نہیں ہے، لیکن وہ اس انداز سے کی جا رہی ہے جو شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے ہم نے لوگ جو وہ دین کو سمجھتے ہیں، دین درمیانہ ہے، دین کیا ہے؟ میانہ ہے، میانہ روی کو استعمال ہر دور کے اندر ہر لحاظ سے، ہر فتنے کے لحاظ سے دین جو ہے درمیانہ روی پر رہا، اور یہی حق ہے، اسی پر چلنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ کچھ لوگ دین پر اتنا غلو کر دیتے ہیں، دین کے اندر آگے اتنے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں دین نے لازم نہیں کی وہ لازم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چیزیں دین نے دی ہیں اس کو جو ہے اس کو توجہ سے نیچے گرانا چاہتے ہیں، نیچے ہٹانا چاہتے ہیں۔ دین جو ہے اس کے درمیان ہے۔
درمیانی راستے پر بندہ چلے گا تو سیدھا جنت پہنچ جائے گا، اور اگر دائیں ہوگا دین کو ہلکا لے گا تو تب بھی مارا جائے گا، اور اتنا غلو کرے گا۔ مثال کے طور پر سادی سی مثال دیتا ہوں، اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن ہے، قرآن سارا الحمد کی الف سے لے کر ناس کی سین تک سارا ایک ایک حرف قرآن ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے تو یہ تنقیص کر رہا ہے، یہ بھی مارا جائے گا۔ اور اگر یہ کہے کہ البخاری لفظ یا کوئی اور لفظ یہ قرآن کا لفظ ہے تو وہ بھی مارا جائے گا، جو ایڈ کرے گا وہ بھی مارا جائے گا، جو کمی کرے گا وہ بھی مارا جائے گا۔ درمیانی رستہ کیا ہے کہ جتنا قرآن اس کو سارا مانے، نہ کمی کرے نہ اس پر اضافہ کرے۔ یہی دین ہے کہ دین پر نہ کمی کی جائے نہ اس پر بڑھوتری کی جائے، جتنا دیا ہے اس کو قبول کیا جائے، اور جو نہیں ہے اس کو اپنی طرف سے ایڈ نہ کیا جائے۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی، سمجھ لو کہ اس کے لیے ایک راہ جو ہے وہ نکل آئی، اور اگر اس کو پلے باندھ لیا تو میں سمجھتا ہوں یہ جملے جو میں نے دیے ہیں آخر کے اندر، یہ بندے کے لیے ہر موقع پر ہر دم کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ میری دعا ہے کہ خلاق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔